یہ دنیا سونپ دی جائے۔ وہ جب بہتر ہونے لگتا تو ہمارے سامنے مزید بہترین بننے کی اداکاری کرتا، ہمارا دکھ اس سے بھی درد دیتا تھا۔ تم جانتے ہو اس کی وجہ سے مجھے پتہ چلا کہ رشتے صرف سگے نہیں ہوتے، رشتے تو احساس اور دل کی وابستگی لیے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس امانت کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہے۔ خوشی تو ہے کہ اس کو اس کی اصل ماں مل گئی، پر دکھ سا بھی ہے کہ کہیں وہ ہم سے دور نہ ہو جائے۔ سکندر کی اپنی آنکھیں دلاور کی روئی آنکھ سے متاثر تھیں۔ پھٹے دل والے دلاور کو سکندر اٹھ کر زبردست طریقے سے بغل گیر کیے، زبردست انداز میں ان کی کمر تھپکاتے ہوئے مسکرائے تھے۔ دلاور بس مہرین کے خوف کا ازالہ کرنا چاہتے تھے، یہ یقین چاہتے تھے کہ عبید واقعی میں ان سے دور نہیں ہوگا۔ تبھی لہجے میں قدرتی طور پر نمی اتر آئی تھی۔ وہ تم سے دور نہیں ہوگا، روحین اس کی ماں ہے، لیکن تم دونوں نے اسے تاعمر کے لیے ناقابل شکست بنایا ہے۔ وہ جتنا روحی کا ہے اتنا تم دونوں کا ہے۔ ایسا خدشہ دل سے نکال دو کہ روحی اسے مکمل اپنا بنا لے گی۔ جنم دینے والے سے بڑا رتبہ پانے والی کا ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، روحین بھی۔ ہم سب مل کر یکجان رہیں گے میرے یار۔ سکندر نے ایک لمحے میں ہی دلاور کی آنکھوں کی ہر نمی ہٹا دی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ دونوں بغل گیر ہوئے تھے، گویا دلاور ملک کا ہر خدشہ مٹ کر اپنا نام و نشان تک مٹانے کے بعد اس کے چہرے کی دل فریب میٹھی مسکراہٹ واپس لے آیا تھا۔ انشاءاللہ۔ دلاور کی آنکھوں میں بھی دلگیر سی چمک ابھری تھی۔ اس روز کا ایکسیڈنٹ میں روحی پر یہ سالہ سال کی قیامت ٹوٹی تھی تو کیر تو موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ روحی بھی کئی دن زندگی اور موت سے لڑی، مگر اس 3 سال کے بچے کا کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ کیا معلوم تھا کہ وہ بچہ میں سہائی کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ میں اور روحی کبھی بھی تمہارا اور مہرین بھابھی کا یہ احسان نہیں اتار سکتے۔ اللہ نے ہمیں اسی دن کے لیے دوست بنایا تھا، کیونکہ اس مرہم کی لین دین اس آسمان پر بہت پہلے سے طے کر دی گئی تھی۔ سکندر کی آنکھیں پھر ایک بار اداس ہوئی تھیں، مگر اب وقت اداسی کا نہیں تھا بلکہ صرف شکر گزاری کا تھا۔ یہ صبح جس کی قسمت کسی کے ملن نے حد نگاہ سے بھی زیادہ اونچی کر دی تھی، مرہم ملنا طے تھا۔ دونوں نے بہت دکھ پالے تھے، ایک دوسرے کی دیوانگی کے سارے حساب آخر طے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے کے رنگ میں حقیقی رنگنا تو یہ تھا جو اس بے چین روح والی اور بے چین دل و دماغ والے کو آسودگی عطا ہوئی تھی۔ آج جو مکمل کے چہرے کا سرخی مائل نکھار تھا، وہ اظہار کی خوشی کا وہ رنگ تھا جو اس کے رگے جان جیسے شوہر نے عطا کیا تھا۔ اس کی محبت کا سارا قرض اتارا تھا۔ وائٹ شوق فراق جس کے کنارے سترنگی کڑھائی سے مزین تھے اور وائٹ ہی تنگ ٹراؤزر پہنے، اپنا دوپٹہ گلے میں لہرا کر مسکراتی ہوئی اپنے بال ڈرائی کرنے کے بعد وہ شہزادے کی حسین شہزادی اب انہیں اسٹریٹ کر رہی تھی۔ محترم خروش صاحب نیند کو یوں پیارے تھے گویا اب یہ نیند ہی مکمل عبید کی سوتن تھی۔ ہلکی سی دل فریب مسکان لیے وہ اب اسٹریٹر رکھے مڑی تو نظریں اس پیارے عبید پر جا اٹکیں جو محترم آج کچھ زیادہ ہی حسین و جمیل اور دل کے خطرناک حد تک قریب ہو گئے تھے۔ کندھے کے ایک طرف سے اپنے بال ہٹا کر دوسری طرف پھینکتی وہ شریر سی مسکان لیے عبید کے پاس ہی جا بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کو ازبر کرتی ہوئی وہ شرارت سے اس کا ناک دبا چکی تھی۔ ہلکی سی سانس میں رکاوٹ آتے ہی محترم اپنی تلمسی ظالم آنکھیں کھول چکے تھے اور آنکھیں کھولتے ہی اس کے سامنے اپنا من پسند اور موہنا ترین نظارہ تھا۔ کل تک وہ اس سے دور تھی، مگر اب تو دونوں میں رہی سہی ہر دوری مٹ کر انہیں ہمیشہ کے لیے کامل کر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ مکمل شرارتی سے جگانے کے بعد فرار ہوتی، ایک ہی جھٹکے سے عبید نے اسے جکڑ کر خود پر جھکایا تھا۔ عبید کی سوئی سوئی غضبناک سی صورت تو ابھی تک تشنگی کا عنصر لیے بے قرار تھی، مگر مکمل ضرور اس شخص پر اور اس کے ایسے اسیر روح پر قربان ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ میرے تلمسی شہزادے۔ عبید کی گال پہ نزاکت سے ہاتھ دھرتی وہ تو اسے ایک بار پھر بے لگام کر رہی تھی، تبھی عبید کے چہرے پر بھی شرارت سی لوٹ آئی تھی۔ عبید نے اپنی میٹھی اور دل فریب نظر اس حسن کی ملکہ پر ڈالتے ہوئے کچھ عرض کرنے کو زبان کھولی۔ کشش سے حسن کی جان میں اٹھے مد و جزر، کسی کو سانس چڑھا میری بھی سانس پھول گئی، قیامت آ گئی، خوشبو کی کلیاں چینک پڑیں، گلاب بولا نہیں غالباً وہ زلف کھلی، تمام شہر میں سینہ بہ سینہ پھیل گئی، کسی کے بھیگے لبوں سے وبائے تشنہ لبی، گلاب اور ایسا کہ تنہا بہار لے آئے، بہشت میں بھی گنجان شوق گل کی گلی، کمال مکمل تو دیکھو کہ صرف نام لیا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، جسارت عکس پہ لب رکھنے کی نہیں کرتے، بہت ہوا بھی تو پلکوں سے گدگدی کر دی، ایک ایک لفظ وہ اس حسین اور اپنی دل نشین کے چہرے کو
ازبر کیے بے انتہا اور وارفتگی سے بولتا چلا گیا، اور وہ بھی ہر شعر پر اپنی ہنسی اور امڑتے پیار پر بند باندھے مسکراتی رہی۔ واہ واہ، آپ تو ایک ہی رات میں جھلے شاعر سے رومانوی شاعر بن گئے۔ دیکھ لیجیے میرا کمال۔ مکمل تو گزری شب کی کوئی بھی شدت نہیں بھولی تھی۔ اسے عبید ملک کا ہو کر بس محبت کے وجود کا مزید یقین ہوا تھا۔ وہ اس پر واقعی اس کی سوچ سے زیادہ مہربان تھا۔ وہ اس کی جان تھی تو وہ بھی اسے اپنی جان بنانے پر راضی رہا تھا۔ مکمل کی جھکی صورت اور دل تک سکون دیتی فرحت انگیز نگاہیں تو اس پگلے پر کوئی ضبط رہنے نہیں دے رہی تھیں، مگر وہ اب اتنا ظالم بھی نہیں تھا۔ کل کے بعد تو اب وہ مکمل پر مہربان کی حد کرنے والا تھا۔ سب تمہارا ہی کمال ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے میں بھی اب تمہارے رنگ میں رنگ گیا ہوں۔ آج سمجھا ہوں کہ محبت کا ایک سکھ یہ بھی ہے اپنے نام لگانے کا سکھ، کسی کے نام لگ جانے کا سکھ۔ تم واقعی بہت پیاری ہو مکمل، مجھے میری زندگی کا حسین رنگ دکھانے والی میری اکلوتی شہزادی۔ عبید کا لہجہ، اس کی آنکھیں، اس کے لفظ تک ابھی بھی اظہار میں پوست تھے۔ مکمل کی رشک زدہ مسکان مزید دل فریب ہو کر اس حسین سے ٹلمسی آنکھوں والے کے چہرے پر تحریر ہوئی تو وہ مزید پرسکون ہوا تھا۔ یہی تاثیر تو اس کا علاج تھی۔ آئی لو یو، آپ سے ہی ہوں میں۔ دل کے ساتھ ساتھ ہماری روحیں ہم نفس لگتی ہیں، وجود ایک ہیں۔ آپ بہت بڑے جلاد سہی، پر مکمل نے آپ جیسا نرم مزاج اور رحم دل نہیں دیکھا۔ میں آپ سے اپنی حد سے بھی بہت بڑھ کر محبت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ تک حقیقی رسائی پر مکمل بہت خوش ہے، اور آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ پر اگر مکمل ساری عمر بھی کتابیں لکھتی رہے تب بھی آپ کی ذات کی وسعت نہیں لکھ پائے گی۔ اس شخص کے سینے پر بے جان ہو کر سر دھرے، وہ پھر سے اس کی ظالم مگر دھیمی گرفت کا شکار ہوئے بولی تو وہ بھی جی بھر کر مسکرایا تھا۔ ہائے میری معصوم سی مکمل، میں اب اتنا بھی پیارا نہیں ہوں، بھئی انسان ہوں اور بہت جلدی بہک سکتا ہوں۔ عبید کی گرفت تو بیچاری کی سانس روک دیتی اگر وہ فوراً اسے ہنسی ہوئی اس سے الگ نہ ہوتی، مگر وہ بیچارہ اس کے اس فرار پر اٹھ کر اس کی اداسی سے بازو پکڑے بیٹھتے ہوئے اسے بھی روبرو کیے بٹھا چکا تھا۔ عبید کی اداسی یکدم غائب ہوئی تو نظریں دل فریبی میں لپٹ کر بے حال ہوئی تھیں۔ مکمل تو اب ذرا گھبرائی ہی تھی۔ کہاں جاؤ گی مجھ سے دور بھی؟ اب تمہیں میں ہی ملوں گا۔ اتنی ظالم ہو کر تو تم نے وہ والا حساب کیا ہے نا کہ آ بیل مجھے مار۔ ہا ہا ہا، اس قدر شرم کیوں آ رہی ہے؟ عبید تو شرارت سے بھری شکل بنائے مکمل کی شرمائی شریف صورت پر ظالم سا فوکس کیے ہوئے تھا۔ عبید نہ کریں نا، اٹھ کر فریش ہو جائیں، ہمیں آج واپس جانا ہے۔ واپس جانے والی بات پر تو عبید بھی اداسی لیے مکمل کو خود سے لپٹا چکا تھا۔ مکمل بھی اسی کمر پر ہاتھ دھرے خوش رنگ سا مسکرائی تھی۔ ابھی بھی عبید کو ہلکا بخار تھا، اس کا وجود ہلکی گرمائش لیے ہوئے تھا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے مکمل، پتہ نہیں میں کیسے ہینڈل کروں گا۔ پھر سے عبید حقیقت کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ مکمل نے اپنی ننھی منھی بازو کی گرفت اپنے مطابق مضبوط ترین کیے تسلی سی دی تھی۔ سب ہینڈل ہو جائے گا، بی بریو۔ آپ نے الگ ہو کر شرافت سے اٹھنا ہے ورنہ کٹ پڑے گی۔ مکمل کی گھبرائی آواز پر عبید کا دل تو مستی پر رضامند تھا، مگر وہ بیچاری کو پہلے ہی کافی ستا چکا تھا۔ تبھی شریف سی مسکراہٹ لے مکمل کو شانوں سے پکڑے اپنے سامنے لایا۔ وہ تو خوفزدہ سا تاثر دے رہی تھی، جس پر عبید کا قہقہ ابھرا۔ اب مہربان ہوا ہوں تو دوبارہ اتنی جلدی ظالم نہیں بنوں گا۔ اپنے پورے جادوئی انداز میں وہ اپنے ہونٹوں سے مکمل کی پیشانی پر حدت پہنچائی، اس کی دونوں گال شرارت سے کھینچے فوراً اٹھ گیا تھا۔ مکمل بھی اس پیارے سے انداز پر دل تک مسکرائی تھی۔ محترم ہنستے ہوئے پوری شرافت کے سنگ ٹاول اٹھائے واش روم میں گھس گئے تھے، اور جاتے جاتے وہ اس تک پوری رفتار سے دوبارہ آیا اور بجلی کی رفتار سے اس کی گال اب کی بار اچھے سے مروڑ کر بھاگا تھا۔ دونوں کی ہنسی، کھنکتی ہنسی پورے کمرے میں بکھری تھی، جبکہ بیچاری مکمل کی نازک کلائی پر آٹومیٹک لالی ابھر چکی تھی۔ عبید کے جاتے ہی مکمل آئینے کے سامنے آئی تو اپنا آدھا گہرا گلابی گال دیکھے کھلکھلا کر ہنس دی۔ عبید دوسری گال بھی کر دیجیے گا، ایسے گال کی ریڈنس سے شہزادی کم اور کارٹون زیادہ لگوں گی۔ مکمل کی آواز پر محترم کی آواز کیسے نہ آتی؟ ضرور ضرور، باہر آ کر پہلا فرض یہی پورا کروں گا۔ عبید کی آواز بلند ہوئی تو مکمل پھر سے ہنس دی۔ آج تو اسے اپنا آپ ویسے بھی سب سے حسین لگ رہا تھا، حسین نہیں دل نشین ترین۔ آج وہ سچ میں عبید مکمل بن گئی تھی، اس ظالم ٹلمسی شہزادے کی حقیقی اور پوری حق اور فرائض سے بری ہوتی ہوئی اکلوتی شہزادی۔ اب تو وہ صورتحال تھی کہ مکمل کو خود سے بھی محبت ہو گئی تھی۔
یہ ٹیبل ذرا سائڈ پہ کرو۔ روحی آج تو کافی دیر سے ملازمہ کے ساتھ کمرے کی سیٹنگ میں لگی تھی۔ آج مکمل اور عبید آنے والے تھے اور وہ اسپیشلی ان دونوں کا روم ریڈی کروا رہی تھی۔ کس قدر خوشی کا حسین اور دل پسند سا اظہار تھا جو اس ملن نے روحی کے انگ انگ کو مہکا زدہ کر رکھا تھا۔ ماہم تو روحی سے بھی زیادہ خوش اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں تو ارتضیٰ کے لیے کمرہ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ ماہم تجسس آمیز مسکان لیے کمرے کے اندر آئیں تو روحی کو کھلکھلاتی خوشی والے چہرے کے سنگ سیٹنگ کرواتا دیکھ کر ہنس دی تھیں۔ خود روحی بھی والہانہ دل پسندی کے ساتھ مسکرا دی۔ جی بھابی، دونوں کا روم، اگر وہ آج آئے تو ان کو یہیں روک لوں گی۔ روحی کی تو اب آنکھیں بھی ہنس رہی تھیں اور لہجے میں تو کھنکتی ہوئی ترنم خیز لہر بآسانی کانوں کے راستے دل میں اتر رہی تھی۔ ماہم نے رشک زدہ نگاہ ڈالے روحی کے چہرے کو تھامے اسے مخمور اکھیوں سے دیکھا۔ ضرور ان دونوں پر ہی سب سے زیادہ تمہارا حق ہے۔ میں بہت خوش ہوں روحی کہ تمہیں تمہارے انتظار کا ایسا پیارا پھل ملا ہے۔ سچ بتاؤں تو میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ بہت برا رویہ رکھا ہے۔ اس کی وجہ بس یہ خوف تھا کہ کہیں تم مجھ سے مکمل نہ چھین لو، پر تم نے ہمیشہ اسے میری بیٹی بنانے پر دھیان دیا اور اس کے ساتھ تم مکمل کے اندر اپنی ہر اچھی عادت ڈالتی گئی۔ مجھے میری ناانصافیوں کے لیے تم دل سے معاف کر دو۔ آج اس خوشی کے موقع پر ماہم کو بھی اپنے پرانے رویے کی چبھن محسوس ہوئی تو ان کو لگا کہ اس خوشی کے موقع پر وہ اس بوجھ سے بھی خود کو بری الزامہ کر لیں، مگر روحی تو الٹا اس بات پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ فوراً سے پہلے وہ ماہم کے گلے لگتی مسکرائی تھی، گویا بدگمانی کی کثافت دھل کر دلوں کو ہر بد خیال سے پاک کر گئی تھی۔ نہیں بھابی، خدارا ایسا مت کہیں، آپ کی جگہ میں بھی ہوتی تو یہی کرتی۔ آپ تو میری بڑی بہن ہیں اور بہنوں سے بھلا کیسی ناراضگی اور کیسی رنجش۔ مجھے آپ سے نہ کبھی کوئی شکایت ہے اور نہ ہوگی۔ روحی کے میٹھے لہجے اور شہد میں لیٹے لفظ تو ماہم کے دل سے بھی جیسے ہر بوجھ ہٹا گئے تھے۔ تم بہت اچھی ہو میری جان، تبھی تو اللہ نے تمہارے لیے خوشیوں کے سارے در کھول دیے ہیں۔ ایک بات کہوں تم سے ماہم، اور وہ اب دونوں ہی باہر لاؤنج کی طرف آئی تھیں۔ ماہم کے پوچھنے پر روحی تجسس لیے بے اختیار مڑی تھی۔ جی بھابی کہیے۔ روحی کی مدم سنجیدگی پر ماہم بھی سنجیدہ سی ہوئی تھیں۔ فراز سے ملنے کے بعد سے وہ کافی گہری سوچ میں غرق تھیں۔ فراز ابھی تک ہمارا ہے، وہ شاید ابھی بھی تمہارا منتظر ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچو۔ روحی، سکندر بھی رات کو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں تم سے پوچھوں، فراز نے ایک بار پھر ان سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ جواب کا اختیار 24 سال پہلے بھی سب نے تمہارے ہاتھ میں دیا تھا اور آج بھی۔ تم سوچ لو، اگر تمہارا دل اس پر مطمئن ہو جائے تو بتا دینا۔ فراز رحمان تم سے سچی محبت میں بندھا ہوا ہے۔ کسی کے انتظار کو اتنا طویل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تھک کر منتشر ہو جائے۔ ماہم کی قابل غور بات پر روحی ایک بار پھر پتھر ہوئی تھی۔ اب وہ کیسے یہ سب سوچ سکتی تھی؟ اسے تو اب بس اپنا بیٹا چاہیے تھا۔ روحی خاموش تھی، مگر ماہم کی آنکھیں ضرور روحی کو اس بات پر قائل کرتی جا رہی تھیں۔ روحی کے دل کی ہلکی سی جذبات زدہ جنبش پر ماہم اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے ایک دل تک مطمئن سی مسکان دیے واپس اندر چلی گئی تھی، مگر روحی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر چلے گئے تھے۔ وہ ایک بار پھر بے چینی کی گہرائی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ حیا، کیوں تم کل سے کمرے میں بند ہو؟ اب کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تمہاری ذلت کا سارا بدلہ تو چکایا جا چکا ہے، اب یہاں کمرے میں گھس کر تم کس کی موت کی تیاری کر رہی ہو؟ بولو۔ میمونہ گھر کے ماحول سے آگے ہی دل برداشتہ تھیں اور اب حیا کی ایک دم کی خاموشی انہیں دل تک سنجیدہ کر رہی تھی۔ ان کے لہجے میں کھارے پانی سی تیرگی اور نمکینی گھل کر اداسی کا سماں باندھ رہی تھی۔ مجھے سکون نہیں ملا ابھی بھی، مجھے میری مرضی کی جیت نہیں ملی۔ فل بلیک میں وہ آج تو بہت درجہ نڈال اور بدحواس لگ رہی تھی، جیسے بے سکونی اس پر اپنا گہرا وار کرتی ہوئی اس کے اندر تک اتر رہی ہو۔ اوپر سے میمونہ کی کل سے ارسل سے بھی بات نہیں ہو پا رہی تھی اور یہ لڑکی تو ان کو یوں نڈال ہو کر ٹارچر کر رہی تھی۔ خدا کے لیے حیا بس کر دو، کیوں مجھے مارنے پہ تلی ہو؟ یہ سب فسادی باتیں چھوڑ کر ارسل اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ ارسل چلا گیا تو تم تنہا رہ جاؤ گی، تمہیں اس جیسا پھر چاہ کر بھی نہیں ملے گا۔ بہت پیار سے میمونہ نے اپنی لرزی آواز میں حیا کا سر اٹھا کر اپنے لہجے کی بدستور چھائی نمی کے سنگ اپنی گود میں دھرے ایک روئی سی ہدایت دی تھی۔ حیا کی بجھی صورت مزید جل کر نہ جانے کیا کہتی جا رہی تھی، کس ماتم کا اشارہ کر رہی تھی۔ نہیں، وہ چلا گیا ہے، میں نے اسے دھتکار دیا، مجھے کسی کو تو دھتکارنا تھا، وہ ارسل منصور ہی صحیح۔ سب حیا ملک کو برا سمجھتے ہیں، میں بھی اب اچھی بننا نہیں چاہتی۔ کیوں آپ نے میری ہر ضد پوری کی ماما؟ اور یہ والی کیوں رد کی؟ عبید ملک سے بدلہ پھر بھی نہیں لے سکی، وہ تو پھر سے مکمل کے ساتھ خوش رہنے لگے گا۔ میں کیا کروں گی؟ مجھے ان سب کو مارنا ہے، مجھے ارسل، عبید اور مکمل کی جان لینی ہے۔ حیا کے ہولناک انکشاف پر
میمونہ کے رونے میں لرزہ خیز شدت آئی تھی۔ ضد اور بدلے نے ان کی شہزادی دکھائی دینے والی حیا کو جلا کر راکھ کر رکھا تھا۔ وہ اسی دن سے تو ڈرتی تھی۔ بے سکونی نے تو برائی کی پہلی سزا کی طرح جواد اور حیا پر وارد ہونا شروع تھی۔ نہیں حیا، ایسا مت کہو میری جان، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ کسی کا برا سوچنے والا یوں ہی بے سکون رہتا ہے۔ میں سب سے کہوں گی کہ میری حیا کو معاف کر دیں، سب سے معافی لے دوں گی تمہیں۔ آج میمونہ کو حیا ملک بہت ٹوٹی ہوئی لگی تھی۔ ان کا تو دل بھر آیا تھا۔ اللہ سے معافی بھی لے دیں گی اور ان سے کہیں گی کہ حیا کو اس کا سکون دے دیں۔ حیا کی اس بات پر باہر سے گزرتی میرین بھی ساکت ہوئی تھی۔ ان کے رواں قدم تھم گئے اور نگاہیں اداسی میں لپٹ کر حیا کے بے جان وجود پر جا ٹھہری۔ ہاں کہوں گی، تم ٹھیک ہو جاؤ حیا، برائی میں عافیت نہیں ہے میری جان۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں سب سے بہترین ارسل منصور کو درج کر دیا ہے۔ کبھی فرصت سے سوچنا کہ تم اس مہربان کی اہل نہیں تھی، پھر بھی وہ شخص تمہارا کر دیا گیا ہے۔ اپنی خوش قسمتی سے واقف ہو جاؤ حیا، تمہیں یوں نہیں دیکھ سکتی۔ باہر کھڑی میرین کی آنکھیں بھی اللہ کے اس انصاف پر نم ہوئی تھیں۔ حیا ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا کیا برا عمل اور سب سے بڑھ کر رات ارسل کی بات اسے ریزہ ریزہ کر چکی تھی۔ وہ دل جلا بھی دکھ میں کہہ گیا تھا، مگر اس کی بے دہانی میں کہیں دکھ کی تمازت میں لپٹی بات حیا کو اندر تک ہلا چکی تھی۔ آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ ارسل کے ذکر پر ہی وہ اپنا سر اٹھا کر تکیے پر رکھے بے دلی سے میمونہ کی طرف سے مخالف کروٹ بدل گئی تھی۔ میمونہ کی نظر باہر کھڑی میرین پر گئی تو دونوں طرف اداسی ایک سی انتہا لیے بڑھی تھی۔ میرین کی آنکھوں میں حیا اور جواد کے ہر ستم کے باوجود بھی نمی ابھری تھی۔ میمونہ باہر نکلی تو میرین انہیں تسلی دے کر ساتھ لگائے چلی گئی۔ حیا بری ہے اور برائی کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ حیا مر جائے گی پر کسی سے معافی نہیں مانگے گی۔ سب کے لیے میں ناقابل برداشت ہوں، اس کے لیے بھی جو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا سب جھوٹے ہیں۔ کوئی میری تکلیف نہیں جانتا۔ اب حیا یا ان تینوں کو مارے گی یا خود کو؟ پہلی بار حیا کی آنکھوں میں سلن زدہ نمی ابھری تھی۔ آج اسے ارسل منصور کی پہلی بار ہلکی سی سہی پر قدر آئی تھی، تبھی تو اس کا دل اندر تک دکھی ہوا تھا۔ ایک طرف جہاں حیا نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا، وہیں جواد ملک نے بھی آج کا پورا دن ہر کسی سے فرار کرتے بسر کیا تھا۔ کام ہی ایسا کیا تھا کہ اب ہر کسی سے منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ عبید اور مکمل شام تک پاکستان واپس پہنچ چکے تھے۔ میرین نے تو اپنے چاند سے لپٹ کر رونے کا ریکارڈ تک بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی والہانہ شدید محبت اور عبید کے چھن جانے کا خوف خاص قابل ذکر تھا۔ ان سب کو لگتا تھا کہ عبید بہت نڈال حالت میں ہوگا، مگر وہ تو مکمل کے ساتھ ایک دم پر اعتماد اور ناقابل شکست تھا۔ جواد ملک پر تو عبید کی ایسی نارمل حالت دیکھ کر لرزہ ہی طاری ہوا تھا، اور حیا اس کے اندر کی آگ ان دونوں کی خوشی خوشی واپس آنے کی خبر سن کر بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے تو اس شخص کی مسکراہٹ چھین لینی چاہی تھی، مگر وہ تو اس کی سوچ سے زیادہ مسکراتا جا رہا تھا۔ حیا کی خاموشی کسی نئے بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ رات کو ارسل بھی نمرہ اور ہارون کے سنگ آیا تھا۔ عبید ملک اور مکمل کو ایک ساتھ دیکھ کر میمونہ سب سے زیادہ خوش تھیں۔ ارسل کا دل تو نہیں چاہا تھا، مگر وہ حیا تک رسائی چاہتا تھا۔ میمونہ نے جب اسے حیا کی خاموشی کا بتایا تو وہ واقعی شوک ہوا تھا، اور ارسل منصور نے آج اپنا پہلا ستم کر ہی دیا تھا۔ وہ آیا تھا مگر بنا حیا کو ملے ہی رات تک واپس گیا تھا۔ ہارون اور نمرہ نے جواد ملک سے ایک ہفتے بعد رخصتی کی ڈیٹ لے لی تھی۔ حمزہ اور ہیرا کی شادی بھی کمال پاشا سے ملنے کے ساتھ ہی ہفتے بعد ہی طے ہو گئی تھی۔ گھر کی اس چھوٹی سی فیملی گیٹ ٹوگیدر میں صرف یہی سب لوگ تھے۔ سکندر نے جان بوجھ کر آنے سے معذرت کر لی تھی۔ وہ جواد ملک سے خاصے ناراض تھے۔ جواد بھی بس تھوڑی دیر کھانے کے وقت پر باہر آئے تھے اور تمام وقت زیادہ خاموش رہے تھے۔ میرا بچہ، ماما بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا جیسے میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ مکمل اور عبید کا ارادہ اب روحی سے ملنے کا تھا۔ وہ سب لاؤنج میں ہی تھے۔ میرین تو عبید کے سینے سے لگی ہوئی ابھی تک خوفزدہ تھی۔ عبید نے ایک دلگیر مسکان لیے ان کو گھیرتے ہوئے جاندار سی تسلی بخش انداز میں لپٹتے ہوئے مسکراہٹ عطا کی۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ اس دنیا میں میرے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور یقین کیجیے قریب ہی رہیں گی۔ بھلے آپ نے جنم نہیں دیا، مگر میں جو زندہ ہوں تو صرف آپ کی اور ڈیڈ کی وجہ سے، ورنہ وہ 3 سال کا بچہ تو اسی عمر میں مر جاتا۔ آپ سے عبید کبھی دور نہیں ہوگا۔ میں دعا کروں گی کہ اپنی دونوں ماؤں سے انصاف کر پاؤں۔ آپ کا رتبہ میرے دل میں بلند ترین ہے، بیوٹیفل لیڈی۔ عبید جانتا تھا کہ میرین خوفزدہ ہیں۔
وہ جو اسے دیکھ کر سانسیں لیتی تھیں اب اس کے دور ہو جانے کے خوف سے ہی عادی ہو رہی تھیں۔ عبید بھی بہت محبت سے ان کی ساری فکر ہٹائے ان کے ماتھے پر محبت درج کیے مسکرایا تھا۔ دلاور، حمزہ اور میمونہ، ارسل، مکمل اور سعد سب ہی دونوں کی اس فرحت انگیز محبت پر پورے دل سے مسکرائے تھے۔ نمرہ اور ہارون بھی رات جلدی واپس چلے گئے تھے جبکہ کمال پاشا بھی کھانے کے فوراً بعد واپس روانہ ہو گئے تھے۔ میری جان ٹھیک ہے، اب تم روحی کو زیادہ انتظار مت کرواؤ، دونوں خیر سے جاؤ۔ وہ اپنے بیٹے کی منتظر ہو گئیں۔ اب کی بار خود مہرین نے دلگیر اور دلفریب انداز میں جانے پر زور دیتے کہا تو عبید نے ایک نظر دلاور پر ڈالی جو اٹھ کر اپنی باہیں کھولے عبید کو اپنے سینے سے لگا کر ایک بار پھر مضبوط ترین بنانے کے لیے منتظر تھے۔ یہ سینہ وہ تھا جس نے عبید ملک کو اس بے رحم دنیا کے ہر ستم سے بچنے کی ہمت دی تھی۔ وہ جب بھی بہت اداس ہوتا تو مہرین نے بجائے دلاور کے گلے لگ کر اپنے ہر خوف کو مٹتا محسوس کرتا تھا۔ دونوں نے ایک پرجوش سے جادوئی انداز میں بغل گیر ہو کر محبت کا اظہار کیا تھا۔ اگلی بار سعد صاحب کی تھی جو اب پہلے سے زیادہ چپکو انداز میں ہنستے ہوئے بھیا جانی سے چمٹ چکے تھے۔ اس کے لیے بھی عبید اس کا صاحبان کی مانند سر پر تنا ہوا مہربان بھائی تھا اور یہی رہنے والا تھا۔ حمزہ نے بھی آگے بڑھ کر عبید کو گلے لگایا اور میمونہ بھی اپنی محبت لٹانے آگے آئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس منہ سے معافی مانگوں۔ جواد کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں اور حیا کی طرف سے بھی۔ ہو سکے تو آپ سب ان دونوں کے لیے اپنی دل نرم کر لیجیے۔ میمونہ جانتی تھی کہ وہ دونوں قابل معافی نہیں ہیں مگر پھر بھی وہ ایک ماں اور بیوی ہونے کے ناطے مجبور ہو کر بول اٹھی تھیں۔ سب کے چہرے یوں خالی تاثر زدہ تھے کہ جیسے معافی کا سوال تک پیدا ہوتا ناممکن تھا۔ ہم ضرور معاف کریں گے لیکن تب جب ان دونوں کو اپنی ہی کی گئی ناانصافیوں کا اندازہ اور پچھتاوا ہوگا۔ وہ ظلم کبیر کر گئے ہیں لیکن اللہ نے ان کے عمل سے کوئی بڑا نقصان ہونے نہیں دیا۔ دعا ہے کہ اللہ انہیں وعدہ خلافی اور ہر ستم کے لیے معاف کرے۔ دلاور کے چہرے پر ناراضگی سے زیادہ بھائی کی ناانصافیوں کا دکھ تھا۔ حمزہ بھی دلاور سے متفق تھا۔ میمونہ نے بھی پھر آجزانہ اس بات میں سر ہلائے خاموشی اوڑھی تھی۔ عبید اور مکمل کے جاتے ہی سب ہی اپنے کمروں کی طرف چلے گئے تھے جبکہ ارسل کو گیٹ تک جاتے جاتے میمونہ نے روکا تھا۔ ارسل نہ ہی حیا سے ملا تھا اور نہ ہی حیا آج کمرے سے باہر آئی تھی۔ ارسل، حیا آج صبح سے کمرے میں ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، اسے تم ہی سمجھا سکتے ہو بیٹا۔ میمونہ تو التجا لیے اسے باہر لان میں روک چکی تھی اور وہ پھر سے دل کو پگھلتا محسوس کر رہا تھا۔ حیا کو وہ جو رات کہہ چکا تھا اسے اس پر قائم رہنا تھا کم از کم رخصتی تک، ورنہ اسے ڈر تھا کہیں وہ خود ہی اس ظالم کے زہریلے لفظوں سے بکھر جائے گا۔ کل کی تکلیف ابھی تک ارسل کے دل میں باقی تھی۔ اسے میری قدر آنے دیں آنٹی، جانتا ہوں اندر سے تکلیف میں ہے، برائی کا راستہ ہوتا ہی دردناک ہے، مجھے بس یہ ڈر ہے کہ وہ میرے سامنے ٹوٹ نہ جائے، میں اسے بکھرا ہوا کیسے دیکھوں گا۔ ارسل کی آنکھوں کی اداسی پر میمونہ تو حیا کے لیے جی بھر کر رشک زدہ ہوئی تھی۔ وہ تو واقعی روشن قسمت والی بنا دی گئی تھی، ہاں لیکن اسے کسی ایسے کی ضرورت تھی جو اس کی رہنمائی کرے۔ ارسل، مجھ سے وعدہ کرو کہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑو گے۔ میمونہ کی تو خوف زدہ سے صورت تھی اور وہ آواز میں واضح لرزش بھی ڈر آئی تھی۔ ارسل نے مسکرا کر میمونہ کا ہاتھ ہاتھوں میں لیے ایک شفیق مدھم مسکراہٹ دی۔ وعدہ بنا سوچے اور سمجھے بھی ارسل کا وعدہ، اس کی آپ فکر مت کریں، میں آج اسے جان بوجھ کر نہیں ملا، کل اسے کہیں گھمانے لے جاؤں گا۔ ارسل جانتا تھا کہ وہ کل پھر اس سے مل کر اپنی محبت کی ایک بار پھر توہین کا اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔